اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109 109 آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور پچھلا جو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسی سے لنک کرتے ہوئے دوبارہ آیت آئے گی کہ تفرقے میں مت پڑو، اور اللہ کے رسول کے دور میں تفرقے کا سٹائل کچھ اور تھا، آج ہم مسلمانوں میں تفرقوں کا سٹائل کچھ اور ہے، تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے کہ تم نے ایمان آنے کے بعد اپنے اپنے مسلکوں کو فالو کیا، تم نے ایمان لانے کے بعد، تم اہل کتاب ہونے کے بعد، تم مسلمان ہونے کے بعد، جب تم اور بھی چیزوں کو دین بناتے ہو اور لوگوں کو الجھاتے ہو، تو کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے اجلے اجلے ہوں گے۔ یہ شاید ہم اس سے ڈر جائیں، کیونکہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کا ویسے بھی بڑا خیال ہوتا ہے، تو اس پر ہم کمپرومائز بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بیٹر سے بیٹر بناتے ہیں، تو شاید یہ بات ہمارے دل پر لگ جائے کہ قیامت کے دن ہم اجلے لوگوں میں اور اجلے چہرے کے ساتھ اور اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ تو اب آپ غور کیجیے 109 سے وہی تقریباً ٹاپک دوبارہ مڑ کر آ جائے گا کہ یاد رکھو یہ بات کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تفرقے بازی اور حشر کا ایک میدان کا جو اللہ نے ایک آپ کو ٹریلر دیا، اس کے بعد جو ایک انداز آپ کو اٹھانا ہے کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہم یہ جانتے ہوئے بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں نہیں، تو اس چیز کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اس کے بعد جو غور طلب بات ہے کہ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی سمپل آیت ہے کہ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اللہ کی طرف لوٹنے تمام کام۔ لیکن اگر آپ اس کو بہت ہی انٹلیکچل لیول پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تمام امور، تو یعنی تم کس شفاعت کے زعم میں مبتلا ہو، تم کس شرک میں مبتلا ہو، اللہ کی طرف تمام کام لوٹیں گے، یعنی کوئی کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ دنیا میں بھی اور لا الہ الا اللہ آخرت میں بھی ہے، اور اسپیشلی جنت دوزخ کے معاملے میں تو اللہ کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ دنیا میں تو اللہ پھر انسانوں سے انسانوں کو مدد دیتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اب جناب آیت نمبر 110 جو بہت مقبول ہے، بہت فیم اس آیت کو ملا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس آیت کو بہت سے لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی غور سے دیکھیے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے اس آیت کے لیے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت کہلاؤ گے، تم بہترین لوگ کہلاؤ گے، جبکہ اس کا انداز جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کچھ اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ کنتم خیر امہ، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قرآن میں بھی آ رہا ہوگا کہ تم مسلمان ہو، تم بہترین امت ہو، تو یہ تو بڑا انفیئر سٹائل ہے نا کہ تم مسلمان ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہ سٹائل ہم لوگوں کو ایک ایگو، ہمارا ایک تکبر، اور ہمارے اندر اہل کتاب کے لیے حقارت، اور ہم سب سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر ہم مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے مسلک کا نہ ہو۔ تو اس لیے میں آپ کو یہاں آ کر رک گئی ہوں کہ کنتم خیر امہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جی تم مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں امت کا معنی ہم نے کل بھی بہت ڈسکس کیا، لوگوں، پرسن، یعنی تم اس وقت بہترین انسان کہلاؤ گے جب تم اپنے علاوہ، اپنے گھر والوں کے علاوہ اخرجت للناس، نکلو گے لوگوں کے لیے، تو تم بہترین انسان کہلاؤ گے۔ میں حیران ہوتی ہوں یہ ترجموں سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے ثابت ہے کہ امت محمد سب سے بہترین امت ہے۔ ہم نے کہا کہاں لکھا ہے؟ بلکہ امت محمد کے لیے تو آ رہا ہے کہ جی آخری دور کے لوگ وہ تو کم ہوں گے، سابقون السابقون۔ اور یہ اس سٹائل سے بات کرنا کہ ہم بہترین امت ہیں، قرآن نے بھی ہمیں بہترین انسان کہا ہے، بہترین امت کہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہیں، تو پھر کیا دوسرے نبی برے ہیں؟
نہیں یہ بات نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، تو پھر ایک آدھے جملے پر آپ نے کہا کہ یہ بچہ تو میرا دل ہے، آپ اپنے بچوں میں سے کہتے ہیں یہ بچہ تو میرا دل ہے، تو کیوں دوسرے سب کیا ہیں؟ دوسرے سب کچرا ہیں؟ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں غلط تاثر ملتا ہے، اور اس دین میں تو جب ہم کوئی چیز کو ایسے غلط لیں گے کہ دوسروں کو حقارت ڈالیں گے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ بلکہ ہم کو اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ تم اس وقت دی بیسٹ کہلاؤ گے، کن تم خیر امہ میں، اگر میں اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کروں کہ یو آر دا بیسٹ، تم اس وقت دی بیسٹ ہوتے ہو جب اخرجت للناس ہوتے ہو، جب تم لوگوں کے لیے نکلتے ہو، اور ناس کا درجہ تھرڈ آتا ہے، ایک میرا اپنا نفس فرسٹ آتا ہے کہ مجھے اینڈ کوئی میری نہ سنے، کوئی میری نہ سمجھے، تو مجھے اپنی فکر کرنی ہے، پھر مجھے ایک درجہ ملتا ہے میرے اہل کا اور میرے بچوں کا اور میری فیملی کا قریب ترین، تو اس پر پھر للناس جو ہیں وہ تھرڈ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اور میں دین جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، پرپز آف لیونگ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، تو ایک تو انداز ہوتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین ہوگا عمل کے لحاظ سے، اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دی بیسٹ وہ انسان ہوگا قیامت کے دن، یعنی اس کی یہ کوالیفیکیشن ہوگی کہ وہ اخرجت للناس ہوگا، وہ لوگوں کے لیے نکلے گا۔ اور 2022 میں تو ہم اتنے ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں کہ ہم زوم کلاس پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں ہیں، ہمیں کوئی کنوینس کی بھی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں نکلنا بھی نہیں پڑا، ہمیں صرف ایک انگلیوں کا استعمال کرنا پڑا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا پڑا، اور ہم للناس کے لیے ایک سطح سے نکل آئے کہ اس وقت ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ فزیکلی بھی جو نکلے تو نور علی نور، اور اگر کوئی فون پر کسی آدمی کا کام کر دے تو بھی للناس اخرجت للناس ہو جائے گا، اور ہر طرح کے اینگل ہیں اخرجت للناس کے لیے کہ وقت نکالنا، کنسنٹریٹ کرنا، کسی کو ترجیح دینا اپنی اور اپنے اہل کے بعد، کہیں دور ملک میں بھی بیٹھ کر آج آپ سائنٹیفک رول کے تحت اور اس میڈیا کے تحت آپ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہو، ایک فون کے تحت، کہ آپ کو یاد ہو کہ کوئی میسیجز آئے ہوئے ہیں تو صبح اٹھ کر آپ نے میسیجز آگے کنوے کرنے ہیں کہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، نہ کہ ہم کہہ دیں کہ ٹائم ہی نہیں ملا، نکلے ہوئے تھے، وقت نہیں ملتا، مصروف تھے۔ تو یہ چیزوں میں آپ اور میں اگر تھوڑی سی ترجیح دے دیں تو اس کا فرسٹ کیٹیگری تو دین پر بھی آتی ہے کہ لوگوں کے لیے نکلو، لوگوں کے لیے نکلو اور ان کو علم پرووائڈ کرو، اور پھر ہم اس کو دوسری کیٹیگری میں بھی لیں گے کہ اس کو فوڈ پرووائڈ کرو، ان کو جاب پرووائڈ کرو، ان کو دنیاوی علم پرووائڈ کرو، کسی کا بھلا کرو، کسی کا بھلا کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں اس وقت تم دی بیسٹ کہلاؤ گے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے امت محمد تم سب سے بہترین امت ہو، اس کا یہ ترجمہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کا یہ ترجمہ ہوگا کہ تم بہترین پرسن، تم بہترین پرسنالٹی، امت، لوگ کہلاؤ گے جب لوگوں کے لیے نکلو گے۔ تأمرون بالمعروف، وہی کل والی آیت آ گئی کہ تم اپنے اسپیکٹ کے مطابق تم حکم دو گے لوگوں کو معروف کا۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی گورنمنٹ لیول پر ہیں تو آپ کو ہاتھ پکڑ کر بھی روکنا پڑے گا، اور اگر آپ ہماری طرح سٹیزن ہیں، عام انسان ہیں، تو آپ کو زبان سے بتانا پڑے گا کہ خیر کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے زبردستی لا اکراہ فی الدین، یہ بھی ہم نے ساتھ میں پیرالل رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ تم حکم دو گے معروف کا کہ واٹ از شریعت۔ اور پلیز اگر آپ لوگ کل کا سبق ضرور یاد رکھیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا معروف مینس شریعت، معروف مینس ایک تو اچھی باتیں ہوتی ہے عرف، لیکن اگر اس کو عرف پہچان ہو، اس کی کس سے پہچان ہو؟ الہامی کتاب سے پہچان ہو اس کی، تب وہ جا کر معروف کہلاتا ہے۔ جب الہامی کتاب سے اس کی پہچان آپ دو گے لوگوں کو کہ جی یہ اوتھینٹک بات ہے، تو وہ بات آپ کی چلے گی۔ اور کل بھی آپ نے یہی پڑھا کہ تدعون الی الخیر، جی ہم نے یہی پڑھا تھا، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ تم خیر کی طرف بلاؤ گے،
اور ادھر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ تم حکم دو گے معروف کا، تم روکو گے منکرات سے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس وقت تم دی بیسٹ کہلاؤ گے جب تمہارے کام کے ساتھ تمہارا کانسیپٹ بھی درست ہوگا. دیکھیں اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ آج کل اللہ کا شکر ہے چلے کہ لوگ لوگوں کے لیے نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ تو خاص نکلتے ہیں لیکن وہ کرسچن ہوتے ہیں، وہ اللہ کی اولاد بھی بناتے ہیں، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، وہ ایک جانوروں کی بھی بہت مدد کرتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس عقیدہ نہیں ہوتا کہ جی کر اٹھنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، یعنی اب جو زندگی ملی ہے اس کے بعد موت ہے اور پھر اٹھنا ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن آپ جب تک زندہ ہو آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. بات تو بڑی پتے کی ہوتی ہے، بڑی بھلی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب آپ کو سورہ بلد میں بھی آپ دیکھ لو کہ سورہ بلد آپ کو کہتی ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا لازمی ہے. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن وَهُوَ مسلم، کہ مسلمان اور مومن ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور پچھلی بھی تمام آیتیں آپ کو تفرقے سے بچا رہی تھی کہ دین کے معاملے میں تفرقے بازی مت کرو، انسان اپنے عمل کے مطابق دی بیسٹ کہلائے گا. تو تم اس وقت دی بیسٹ ہو جب لوگوں کے لیے نکلو گے، تم معروف اور منکرات کا لوگوں کو حکم دو گے. تؤمنون باللہ، تمہارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہوگا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، دیکھ لیجئے کہ ترجمہ بالکل رانگ ہو جائے گا کہ امت محمد از دی بیسٹ، یہ رانگ ہو جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب بھی اگر یہی ایمان رکھیں تو وہ بھی دی بیسٹ کہلائیں گے. اور ابھی آگے آیت آئے گی ان میں بھی دی بیسٹ لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے کن تم خیر امہ کا ترجمہ کبھی بھی یہ نہیں جا سکتا کہ اے محمد کی امت تم سب سے بہترین امت ہو، یہ ترجمہ جا ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تو یونیورسل لیول پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم سب کو اگر بیسٹ بننا ہے اللہ کے آگے تو تمہارے پاس یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اور پھر میں آپ سے کہوں گی کہ تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، پڑھا لکھا انسان یعنی قرآن جاننے والا، یعنی قرآن کو سمجھنے والا. تو پھر ہم اتنے بے شرم ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں تو ہمیں تو قرآن نہیں آتا. تو کیا بچ جاؤ گے یہ بول کر؟ دنیا کے اگر کسی لیول پر MA BA BS اگر آپ نے نہیں کیا تو اللہ آپ کو نہیں پکڑیں گے، لیکن دنیا کی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے. اگر تم قرآن کا ایک دوسرا اصول دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کو غالب آنا ہے تو تمہیں دنیا کی پڑھائی بھی کرنی بہت ضروری ہے، ایجوکیٹڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے، تمہارے پاس کانفیڈنس لیول بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ تم کتنا منکر اور معروف کے بارے میں تمہاری کتنی نو ہاؤ تھی، تم معروف کون سے معروف اور تم منکر کون سے منکرات کے بارے میں اپنے دور میں الجھے ہوئے تھے، اور تمہیں کتنی آئیڈیا تھی کہ لوگوں نے مس گائیڈ لوگوں کو کیا ہے، تو تم نے اپنے طور پر لوگوں کو کتنا گائیڈ لائن دی تھی. آپ اور میں اگر بودوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نہیں وقت نہیں ملا یا میں نہیں جانتا تھا، تو یہ جو ایجوکیٹڈ ہونا ہے یہ تو لازمی ہے، یہ تو لازمی ہے قرآن کے بارے میں آپ کی جان پہچان ہونا. تو اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں جو اللہ کی ریکوائرمنٹ کے تحت ہو تو لکان خیر لہم، وہ بھی دی بیسٹ ہو جائیں گے. منہم المؤمنون، ان میں ہیں کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی فاسق ہیں. ان میں کچھ مومن ہیں. تو آپ غور کر لیجئے کہ اگر تھوڑے بھی ہیں تو کیسے ہیں؟ اس کا مطلب ان کے پاس ان کا اصل دین موجود ہے. اصل دین وہی ہے جو ہماری کتاب کا ہے، لیکن ان میں ہماری طرح لوگ اپنے دین کو اگنور کرتے ہیں اور وہی جھوٹی کتابوں کے پیچھے ان کا دین کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد جب دین پہ چلنا ہے تو اس کانٹیکس میں اگر آپ غور کریں تو یہ آیت کیسے میل کھائے گی، بہت غور سے دیکھیے گا کہ جب آپ جس کانٹیکس کو پڑھ رہے ہیں نا اس وقت کہ تم کس طرح سے شریعت کا کام کرو گے، تو آگے کی جو آیت آ رہی ہے 111، اس کے اندر آ رہا ہے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کا کام کرنے کے لیے سامنے والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں وہ ضرر دے سکتے ہیں تم کو. آپ خود سوچ لیجئے کانٹیکس میں کیا بات جانی چاہیے. ایک منٹ جی میں آف کر رہی ہوں. ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے. آواز نہیں. جی ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے
کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں آپ کو اور مجھ کو اللہ کی کتاب کے بارے میں کتنا جواب دینا پڑے گا، اور اس کام کے پیچھے تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی. یعنی یہ کانٹیکسٹ سے آپ دیکھیں، لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یعنی کانٹیکسٹ چل رہا ہے تبلیغ کا کام، قرآن کو پہنچانے کا کام، اور اس کانٹیکسٹ میں آیت آ رہی ہے ہرگز نہیں وہ ضرر دے سکتے ہیں تم کو مگر اذى. تو یہ بھی بڑا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے. کیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ضرر اور اذى میں کیا ڈفرنس ہے. آپ تو اردو جاننے والے لوگ ہیں، تو ضرر بھی اردو کا لفظ ہے اور اذى بھی، اذیت بھی اردو کا لفظ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ضرر اس کا مطلب تھوڑی سی ہائی ڈگری کو کہتے ہیں. تکلیف کا جو ہائی ڈگری ہے اس کو ضرر کہتے ہیں قرآن کی روح سے، اور تکلیف کا لو لیول، چھوٹا درجہ اذن کہلاتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے. بلکہ میں تو چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی میری اصلاح کریں کہ تبلیغ کے کام میں تکلیف آئے گی لیکن بڑی تکلیف نہیں آئے گی. لَن يَضُرُّكُمْ، ہرگز نہیں وہ ضرر دے سکتے ہیں تم کو. کون؟ جو تمہارے خلاف کھڑے ہوں، جو تم اپنے کانسیپٹ دو گے، کیونکہ تؤمنون باللہ کی بات آئی اور معروف اور منکرات پر آپ کو کام کرنا تھا، تو تکلیف آئے گی. اللہ کہہ رہے مینٹلی گھر والوں سے بھی تھوڑی تکلیف ملتی ہے، فزیکل بھی کسی کو کوئی تکلیف ملتی ہے، اور ایموشنل بھی تکلیف ملتی ہے اکثر. اور کچھ اچھی مائیں جو بہت ہی اچھے ماں باپ ہوتے ہیں، جب ان کے بچے نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی ایک مینٹلی ٹارچر رہتا ہے، کیونکہ ان کی بھی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بہت ہی اللہ کی کتاب کے مطابق چل رہے ہوں، کیونکہ انہیں والدین کو پتا ہوتا ہے کہ برائی کا انجام برائی ہے اور وہ بچا نہیں سکتے ہیں ان کو اللہ کے آگے. جس کے پاس بھی صحیح کانسیپٹ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ان کے لیے اب سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اولاد اچھی ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے آگے بچا نہیں سکتے ہیں. تو ایک تو میں نے آپ کو کہا بڑا انٹلیکچوئل ہے کہ ضرر ہائی ڈگری ہے تکلیف کی، اذى چھوٹی لوور کیٹیگری ہے تکلیف کی. اس کو میں نے مینسس کے لیے سرچ کیا تھا کہ مینسس کے لیے آپ دیکھ لیجئے حیض جو ہے، حیض کے لیے آ رہا ہے کہ وہ حیض کیا چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا اذى ہے، ایک اذیت ہے. تو اب اگر ضرر اور اذیت کو آپ مقابلہ کریں تو آپ کو کیا ملے گا؟ ایک چھوٹی تکلیف ہے. اور وہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا بھی کہ ہاں سارے ہی تو دنیا کے کام کرتے ہیں. کوئی فرسٹ ڈے اگر زیادہ تکلیف ہے، کسی کو فرسٹ ڈے بھی نہیں ہے، کسی کو پرابلم ہے، کسی کو نہیں پرابلم ہے، لیکن اتنی پرابلم ہے کہ وہی اسکول، وہی کالجز، وہی پڑھائی، وہی کھانا پکانا، وہی سب کام دھندے چل رہے ہوتے ہیں. اور اللہ جانتے ہیں کہ کتنا ریگولر اور ارریگولر ہے کہ آپ اور میں ایک ایک قطرے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نہاتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور نہاتے ہیں اور اپنی نمازیں چھوڑتے ہیں. تو جسے اللہ ہی سکھ نہ دے تو اسے کون سکھ دے سکتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے اپنے لیے سکون نہ نکال سکے اور اپنے لیے آسانی نہ نکال سکے تو وہ تو بدبختی ہے نا، کہ جو اندھی تقلید کرتا ہے. اصل میں دیکھیں مینسس کا بھی جو غلط عقائد ہیں وہ وہی اندھی تقلید سے ہی تعلق رکھتے ہیں. سچی سی بات تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن اگر صرف ہوتا اور یہ صحاح ستہ نہیں ہوتی، اگر یہ حدیثوں کی کتابیں نہیں ہوتی، تو آپ کو کون بتانے آتا کہ مینسز میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ ایمانداری سے میرے کویسچن کو دماغ میں رکھیے گا. آپ کو بھی مر کر اٹھنا ہے، مجھے بھی مر کر اٹھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحاح ستہ نہیں ہوتی تو آپ کو کون بتاتا کہ مینسز میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ قرآن والے ہوتے تو آپ کو یہی بات پتہ چلتی کہ جناب آپ نے صرف مرد اور عورتوں نے اپنا جو انٹرکورس ہے وہ نہیں کرنا ہے. تو یہ چیزیں ایسی تھیں، جب میں نے ریسرچز کے لیول پر گئی تھی تو یہ آیت میرے لیے بڑی بینیفیشل تھی. اور آپ بھی دیکھ لیجئے کہ اذن ایک چھوٹی تکلیف کو کہتے ہیں. اور خیر استغفر اللہ، ہم یہ بات کر گئے، لیکن آپ ادھر دیکھیے کہ ہم اس وقت تبلیغ کی بات کر رہے تھے کانٹیکسٹ سے، کہ تبلیغ کے معاملے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ قتال بھی کریں گے تم سے تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھیر لیں گے تم سے پیٹھوں کو. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر نہیں ان کو مدد بھی نہیں ملے گی، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی یہ ایسے بودے لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے پڑتے ہیں تبلیغ کے کام میں اور تمہیں کافر قرار دیتے ہیں اور تمہیں منکرین حدیث قرار دیتے ہیں. تم ان کے پیچھے اپنا کام تھوڑی چھوڑو گے. تم بے وقوف ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کھلایا،
تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نہیں نواز رہے ہیں کہ ہم ان کے فتووں کے پیچھے کہ جی میری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے اور لوگ میرے بارے میں غلط رائے قائم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ تم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جب وہ تم کام کرو گے، لوگوں کے لیے نکلو گے، لوگوں کو تسلی دو گے، لوگوں کو سکون دو گے دنیا میں کسی بھی طرح، مینٹلی فزیکلی، تو تم دی بیسٹ کہلاؤ گے. اور تم دشمنوں کا بالکل خیال مت کرو، انہوں نے تو پیٹھ پھیر کر ہی بھاگنا ہے. اور بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کو مدد ملے گی. ضربت علیہم الذلہ، یہ جو بھی اگینسٹ پارٹی ہے، جو قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے، جو قرآن کی تعلیم کے اگینسٹ جائے گا، مخالف کرے گا، ان پر ذلت ڈال دی جائے گی. اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، سوائے یہ کہ وہ اللہ کی رسی سے جڑ جائیں. یعنی یہ بھی بڑا آگے والا پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے کہ سوائے یہ وہ اپنی ذلت کو کیسے اللہ سے ہٹا سکتے ہیں کہ اللہ کی رسی میں آ جائیں اور لوگوں کی رسی میں آ جائیں. یہ بھی بڑا سمجھنے والی بات ہے کہ اگر جن کے عقیدے میں دراڑیں ہیں وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں آ رہا ہے نا، لوگوں کی رسی میں آ جائیں، یعنی اپنا کوئی ایک پیر صاحب بنا لو، اپنا کوئی ایک عالم مفتی بنا لو، اپنا کوئی پیر مرشدی کر لو اور کسی مسلک سے اور جڑ جاؤ. جی اس طرح کی بات ادھر ہو ہی نہیں رہی ہے. قرآن نے اس کو محکم آیتوں میں پوری اچھی طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ کو کسی انسان کی تو تقلید کسی صورت بھی نہیں کرنی ہے. تو ادھر جو انسان کی رسی میں آ جاؤ تو وہ کون سی ایسی رسی ہے انسانوں کی؟ ایک تو اللہ کی رسی ہم الہامی کتاب کو کہتے ہیں، سوائے یہ کہ تم اپنے ایگریمنٹ میں آ جاؤ، جس ملک میں تم رہتے ہو، جس طرح کا تمہارا دین ہے، اور جو جس کے مطابق تمہیں ایک انڈر پریشر کوئی کرتا ہے تو اس میں اگر حق پر ہے، آپ جس بھی کنٹری میں ہو، آپ ایک انسان کی زیر سرپرستی جب آ جاتے ہو تو آپ کو ویسے بھی قرآن کی محکم آیتیں بتاتی ہیں کہ کسی کی منکرات میں تو آپ کو ساتھ دینا ہی نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ جب تم کسی غلط کام کے پیچھے کسی کا ساتھ دو گے تو تم بھی اس میں انوالو ہو کر اور تم بھی گناہگار کہلاؤ گے. تو اس لیے یہ آیتیں لوگ بڑی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم پر ذلت ڈال دی جائے گی جہاں کہیں تم پائے جاؤ گے، سوائے یہ کہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی یا پناہ میں آ جائیں انسانوں میں سے کسی کی. تو کسی انسان کی اس وقت پناہ میں آئیں گے جس کو پناہ دینے کا حکم ہوگا. اللہ کے رسول کے دور میں بھی اگر یہ معاملہ طے پایا گیا کہ اگر تم نے ہمارے خلاف ہاتھ اٹھایا تو ہم تمہیں ماریں گے، سوائے یہ کہ تم ہمارے آگے سرنڈر ہو جاؤ اور تمہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے امن پسند ہو کر بیٹھو، اگر تم نے ذرا بھی ہاتھ اٹھایا تو پھر تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو انسانوں کی رسی کا مطلب کوئی اللہ کی رسی سے ہٹ کر کوئی اور رسی نہیں ہے. وہ انسانوں کی وہ اگریمنٹ، وہ امن پسند ماحول جس کے مطابق اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں، ہر دور میں اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں، تو اس رسی میں تم آ جاؤ اور سچائی کی نیت میں تمہارے انسانیت والا کام ہو. نہیں تو اگر تم اس طرح سے کسی کی پروٹیکشن حاصل نہیں کرو گے اور اللہ کی کتاب سے دور بھاگو گے تو تم پر ہمیشہ ذلت ڈال دی جائے گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی جائے گی ان پر مسکنت یعنی محتاجی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ تمہارا انجام، اتنا تم کو گرا دیا جانا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوگا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، تم نے کفر کیا تھا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تم نے قتل کیا تھا انبیاؤں کو بغیر حق. ذالک بما عصوا، یہ تمام چیزیں بسبب جو نافرمانی کی انہوں نے اور تھے وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی رسی ہی وہ رسی ہے جس کو انسان بھی پکڑے گا تو ادھر سے ہی اسی قرآن کی کتاب سے ہی اسے چیک کیا جائے گا، تب ہم اس انسان کی بھی رسی میں آ سکتے ہیں. یعنی ایک اپنے ایگریمنٹ کا خیال رکھا کرو اور ایک تم اللہ کے حدودوں سے تجاوز نہ کیا کرو. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو تم اپنی دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی. اچھا اب دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. لیسوا سوا، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں. امتن قائمتن یتلون آیات اللہ،
آپ نے اسٹائل دیکھا پڑھنے کا، لیسوا سواء من اہل الکتاب، نہیں برابر سارے اہل کتاب میں سے، امتن کچھ لوگ ہیں جو قائم ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں آیت اللہ کو رات کی گھڑیوں میں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں وہ آیت اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سوچئے ان کے پاس موجود ہے نا، ہم تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکیں کہ ان کے پاس وہی کتاب ہے جو ہماری کتاب ہے، اور وہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو ابھی تک یہی لڑ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے نماز نہیں سکھائی ہوتی تو تم نماز کہاں سے لاؤ گے، تو اگر تم حدیث نہیں مانتے ہو تو نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ دیکھو اہل کتاب نماز پڑھ رہی ہے، یہ دیکھو اہل کتاب رات کی گھڑیوں میں آیت اللہ کو پڑھ رہی ہے، اور کیا پھر تم یہ کہو گے کہ نماز صرف تم پر فرض ہے؟ پچھلے تمام انبیاء کرام پر وہ نمازی نہیں تھے، وہ سب نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ مسجد حرام میں نہیں ہوتے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر آپ اور میں یہ کہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز آئی ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے ایجوکیشن کا لیول کیا ہے۔ نماز ہر دور سے تھی، تمام انبیاء کرام نے پڑھی، اہل کتاب نماز پڑھتے تھے۔ اگر آج مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دے گا اہل کتاب کی طرح جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا آپ اور میں اس لیول پر آ جائیں گے کہ ہم اس نماز کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ لوگ آخرت کا عقیدہ بھول چکے تھے، اللہ کے رسول کے دور میں یہ آخرت کا عقیدہ بھول چکے تھے۔ ان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ قیامت آئے گی، ہم لوگ پھر اٹھیں گے، جبکہ پچھلے تمام صحیفوں میں آخرت کا ذکر موجود تھا۔ آپ کے پاس سورہ وہ جو ہمارے پاس آیت ہے وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اس صورت میں ہمارے پاس کی دلیل موجود ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی آخرت کا عقیدہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کے دور میں ان کے پاس عقیدہ نہیں تھا، تو کیا وہ آفیشیل ہو جائے گا؟ تو اگر آج آپ کے علماء، آج کے دور کے علماء کسی چیز کو حرام یا ناجائز یا دین میں نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہے قرآن کی روح سے دین ہے، تو پھر کیا آپ اپنے اکیلے ہونے پر اپنا کانسیپٹ برقرار رکھیں گے یا آپ کو لوگوں کی تائید کی ضرورت ہے؟ یہ اب آپ کی اور میری امتحان ہے، اور ہم اس آزمائش میں آ چکے ہیں کہ ہم اپنے اپنے قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اور کوئی ہمیں دھوکہ دینے والا اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے، کیونکہ اللہ اس کو تو پکڑیں گے لیکن آپ کو اور مجھ کو بھی برابر برابر ضرور پکڑیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ کی پکڑ سے بچائے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اہل کتاب میں سب برابر نہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں آیت اللہ کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اور یوم آخر پر، اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، وہ روکتے ہیں منکرات سے، اور وہ بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں فی الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں آیت نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے، تو اب معاملہ کدھر جائے گا؟ بھائی مجھے نہیں نظر آتا، مجھے نہیں نظر آتا یہودی عیسائی کوئی اللہ کی کتاب پڑھ کر اور نمازیں پڑھیں۔ اچھا آپ کو نہیں نظر آتا، اللہ کی کتاب کی ہے آیت نمبر 114 نظر آ رہی ہے؟ ہاں وہ نظر آ رہی ہے، تو پھر کس کو مانو گے؟ اپنی تمہارے نہ دیکھنے پر تم اس کو عقیدہ بناؤ گے، یا اللہ کی کتاب سے تمہیں ثابت ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں نظر آ رہے ہیں لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے پاس بھی وہی الہامی کتاب ہے اور ان کے پاس بھی وہی نماز ہے، اور ہم بے وقوف ابھی تک نماز کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی حدیثوں کے بعد بھی سنی شیعہ اپنی نمازوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم بہترین نماز پڑھیں، ہم صحیح جھکتے ہیں، ہم صحیح انگلی اٹھاتے ہیں، ہم صحیح ہاتھ باندھتے ہیں۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کرے گا کوئی نیکی اپنے اپنے حساب کے مطابق، اپنی کنٹری کے مطابق، اپنے انوائرمنٹ کے مطابق، جو جیسی کوئی نیکی کرے گا فَلَن يَكْفُرُوهُ، اس کی ناقدری بالکل نہیں کی جائے گی، فَلَن يُكْفَرُوهُ، ہرگز نہیں اس کی ناقدری کی جائے گی۔ اللہ ہر ایک کو آبزرو کر رہے ہیں۔ یہاں یہ اعمال نامے پر بھی ہمارے توجہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا اور کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے،
کہ اگر کوئی ہمیں ریوارڈ نہیں دے رہا، کوئی ہمیں سچا نہیں سمجھتا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جی رائی کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی یا کوئی برائی ہوگی تو سامنے آ جائے گی. تو واللہ علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے متقین کے ساتھ. اور یہ کانٹیکس میں کون جا رہے تھے؟ اہل کتاب. تو اہل کتاب میں بھی جو متقین ہیں وہ اپنا عقیدہ سنبھال کے بیٹھے ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگ رہے ہیں. کچھ لوگ دیکھیں ڈر بھی جاتے ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے پہ سٹک رہتے ہیں. اللہ سارے متقین کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اسی کے ہی ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ پھر کفر کر جائیں تو ہرگز نہیں کام آئے گا ان سے نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد. اس کا مطلب کفر بندہ ان وجوہات کی بنا پر بھی کر جاتا ہے، کوئی مفاد اولاد اور مال کی وجہ سے بھی وہ اصل دین کو نہیں تھام پاتا. تو سوچ لیجئے، اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں آپ اور میں بھی تو ایسے نہیں کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمارا مال میں کمی آئے گی یا ہماری اولاد بدک جائے گی یا اولاد کے معاملے میں کوئی ہم ڈینجر زون میں چلے جائیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ علیم ہے متقین کے ساتھ. تو اللہ فرما رہے ہیں اولاد اور مال کام نہیں آنے والا اپنے کانسیپٹ کے مقابلے میں اور اللہ سے دوستی کے مقابلے میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے کہلائیں گے چاہے اپنے مال یا اپنی اولاد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے. جو غدار ہے وہ آگ میں جائے گا. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں سدا رہیں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. آگے ان برے لوگوں کا مال کے خرچ کرنے پر اللہ کیا بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے. اللہ ہم سب کو نیک لوگ بنا دے اور ہم نے جو مال خرچ کیے ہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبولیت تک پہنچائے. دیکھیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کانسیپٹ درست نہیں ہے تو آپ کے مال دینے کی بھی کوئی اتنی ویلیو نہیں. بے شک وہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. اللہ دنیا میں لوگوں کو لوٹا دیں گے جن کو اللہ نے آخرت میں نہیں دینا. جن کو اللہ نے آخرت میں نہیں دینا، جو اصحاب النار ہیں، ان کی نیکی کا بدلہ ان کو دنیا میں ضرور مل جائے گا. لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں سے کر دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دوستوں میں شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.